السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ من المفلس؟ مفلس کون ہے؟ غریب کون ہے؟ محتاج کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر صحابہ نے جواب دیا کہ المفلس فینا، المفلس فینا من لا درہم ولا دینارا ولا متاع، کہ ہمارے بیچ مفلس اور قلاش غریب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر صحابہ نے جواب دیا۔ یہ جواب ہم میں سے ہر شخص دے گا، اس لیے کہ سوال کا منشا ہی یہ ہے، لیکن نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پوچھنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جواب پر ارشاد فرمایا کہ ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، کہ میری امت کا مفلس اور قلاش اور غریب اور محتاج وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازوں، بہت سارے روزوں اور صدقات خیرات کے ساتھ آئے گا، لیکن قد شتم ھذا وقد اکل مال ھذا وقذف ھذا الی آخرہ۔ ہماری امت کا، میری امت کا سب سے غریب اور مفلس شخص وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کے نامہ اعمال کے اندر نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ اور صدقات خیرات بھی ہوں گے، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی کے اوپر الزام لگایا ہوگا، تہمت لگائی ہوگی، اس نے کسی کو ناحق مارا ہوگا، اس نے کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو دوستو، یہ حدیث تمام انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کر لیتے ہیں، نیکیاں بھلائیاں بھی کر لیتے ہیں، اور بہت سارے دینی کام ہم کر لیتے ہیں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کا بہت بڑا کام کر لیا۔ دوستو، دین صرف روزے، نماز، حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، یہ تو دین کی بنیادی ارکان ہیں۔ ہم نماز پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی وہ ہمارے لیے ایک نصیحت آمیز حدیث ہے۔ ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی کو گالی بھی دے دیتے ہیں، کسی کو ناحق ستاتے بھی ہیں، کسی کے اوپر ناحق ظلم بھی کر دیتے ہیں، کسی کی زمین ہڑپ لیتے ہیں، کسی کا پیسہ ہڑپ لیتے ہیں، ہم کسی کے قرض خواہ ہیں، اس کے قرض کو ہم کھا لیتے ہیں، اس کے قرض کو ادا نہیں کرتے، اپنے پڑوس کے لوگوں کو ستاتے ہیں، انہیں تکلیفیں دیتے ہیں، کسی کو ناحق مارتے ہیں، کسی غریب محتاج مظلوم کے مال کو ہم زبردستی ناحق کھا لیتے ہیں، طرح طرح کے ظلم دوسروں کے اوپر کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی، نمازوں کو پڑھنے والا، روزوں کو رکھنے والا،
حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، صدقات و خیرات کرنے والا، یہ تمام چیزیں اس کے پاس ہوں گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے کسی کے اوپر ظلم کیا، ناحق کسی کو مارا، گالی دیا، کسی کا مال ناحق کھایا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بالکل قلاش ہوگا، بالکل غریب اور محتاج ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم نے روزہ نماز صدقات و خیرات کر لیا، اور یا کوئی اور کرتا ہے ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا دیندار ہے، لیکن اس کی زندگی کے دوسرے اعمال، دوسرے حقوق جو حقوق العباد کہے جاتے ہیں، ان کی ادائیگی نہیں ہے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ آدمی بالکل خالی ہاتھ ہو جائے گا، اور خالی ہاتھ اس اعتبار سے ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کو، اس روزے دار کو، نمازی کو، حاجی کو، زکوٰۃ صدقات خیرات کرنے والے کو ایک طرف کھڑا کریں گے، اور دوسری طرف جتنے حقدار ہوں گے، جتنے حق والے ہوں گے، تمام حق والوں کو کھڑا کریں گے، اور تمام حق والوں کو کھڑا کر کے ایک ایک کا حق اس آدمی سے، اس نمازی سے، اس حاجی سے ایک ایک حق دلواویں گے، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ تمام حقداروں کے حقوق کو ادا کرنے کے باوجود کچھ حقدار یا ان کے حقوق بچ بھی جائیں گے، تو اب ہوگا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حقداروں کے جو گناہ ہوں گے، ان کی جو غلطیاں ہوں گی، ان کی جو کوتاہیاں ہوں گی، وہ غلطیوں کو، ان گناہوں کو اس آدمی کے نامہ اعمال کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ایک تو یہ اس کے نیکیاں لے کر کے ان تمام حقداروں کو دے دی گئیں، اسی طریقے سے اس کے نامہ اعمال خالی ہو گئے نیکیوں سے، اور دوسرا بوجھ یہ ہوا کہ وہ جتنے حقدار تھے، تمام حقداروں کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دیا گیا۔ تو یہ دنیا کے اندر تو خوب نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، حج بھی کیا کرتا تھا، صدقات و خیرات بھی کیا کرتا تھا، لیکن حق والوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا کرتا تھا، تو تمام حق والے کے حقوق اس کی نیکیوں سے دے دیے گئے، اور حق بچنے کے بعد ان کے حقداروں کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دیا گیا، گویا یہ بالکل یہ نامہ اعمال اس کا بالکل خالی ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا۔ تو دوستو، ہم نمازیں پڑھ کر کے، زکوٰۃ و صدقات کر کے، اور حج کر کے، اور روزے رکھ کر کے، ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو مطمئن نہ کر لیں کہ ہم نے تو نمازیں بھی پڑھ لی، روزے بھی رکھ لیے، صدقات و خیرات بھی کر لیے، لیکن دوسروں کے حقوق کے بارے میں ہم نے سوچا نہیں، دوسروں کے حق کے بارے میں ہم نے سوچا نہیں، ماں باپ کے حق کے بارے میں سوچا نہیں، بیوی بچوں کے حق کے بارے میں سوچا نہیں، پاس پڑوس کے لوگوں کے حق کے بارے میں سوچا نہیں، اور ہم نے طرح طرح سے لوگوں کے اوپر ظلم کیا، گالیاں دیں، ناحق مارا، ناحق لوگوں کا مال کھایا۔ تو دوستو، یہ تمام حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم کو ادا کرنے پڑیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس اپنے حساب سے، ہمارے اعمال کے حساب سے، دنیا کے اندر تو ہمارے اعمال بہت اچھے تھے، لیکن آخرت کے اندر جیسے ہمارے اعمال بچیں گے، اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ اس لیے میرے دوستوں، یہ دنیا کے اندر ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا، کسی کو ستایا، کسی کو مارا، کسی کو ناحق مال کھایا، کسی کی زمین ہڑپ لی، تو دوستو دنیا کے اندر اس سے معافی تلافی کر لیں، اس لیے کہ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق کو تو امید ہے کہ وہ معاف فرما دیں گے، لیکن حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہ کرے، وہ حقوق العباد معاف نہیں ہوا کرتے۔ اس لیے اگر دنیا کے اندر معافی تلافی کر لیں، ہاتھ پیر جوڑ لیں اور معافی مانگ لیں، تو یہ دنیا اور یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، تو یہ دنیا کا سودا بہت آسان سودا ہوگا دوستو، ورنہ آخرت کے اندر تو نیکیوں کا ہی سکہ چلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔